بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پہلے قال اقول میں آپ نے چند باتیں پڑھ لیں، وہ تو ایک دم مکمل ہے۔ اوورآل جو باتیں آپ نے پڑھی تھیں وہ یہی ہیں۔ پہلے قال اقول میں کہ رسالہ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو چیزیں لکھ لیجیے گا۔ ممکن ہے کہ آپ سے امتحان میں پوچھ لیا جائے کہ رسالہ کن امور پر مشتمل ہے اور کیوں ہے، صحیح ہے۔ دلیل حصر کی میں نے دو صورتیں بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہونا چاہیے، عقلی ہے یا کیا نہیں ہے۔ اور کیا بتایا تھا؟ عقلی بتایا تھا، دوسری کوئی چیز اس بات و نفین، اس باتاً و نفین چند چیزوں پر دائر ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، عقل ہے اس کے علاوہ اور چیز کے جائز ہونے کو روا نہ رکھتا ہو، تو یہ میں نے بتایا تھا دلیل حصر کیا ہے، عقلی ہے، اس کا اسی میں کام ہوتا ہے۔ تو ریکارڈ ہے، اس کو سن لیجیے گا۔ تو پہلے قال اقول میں آپ نے رسالہ کن امور پر مشتمل ہے اور کیوں ہے، دلیل حصر کے طور پر اس کو پڑھ لیا تھا، لأنما یجب ان یعلم فی المنطق سے، وہی انہوں نے بات بتائی تھی۔ پھر یہ ہے کہ مقدمہ سے مراد کیا ہے، مقدمہ کہتے کس کو ہے، مقدمہ کی کتنی صورت ہے، المقدمہ ہے یا مقدمہ، یہ آپ نے پڑھ لیا تھا۔ کم سے کم مقدمہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ان تین چیزوں کے بیان آپ نے پڑھ لیا۔ آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے، پوچھ لیا جائے کہ مقدمے میں کتنی چیزیں ہیں اور کیوں ہیں، تو وہ جہہ سے ان کی توجیہ، وجہ بیان کی، علت بیان کی گئی کہ اتنی چیزوں پر علم کا شروع کرنا کیوں کر موقوف ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہے، اور اس کو یاد میں محفوظ بھی کر لیجیے گا۔ اب یہاں سے ایک الگ صورت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مقدمہ کے چند معنی میں نے لکھوائے تھے کہ مقدمہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، چند معنی لکھوائے تو کچھ یاد ہے اس میں سے؟ جی کیا کہیں؟ مقدمہ کے کئی معنی بتائے تھے، ان میں سے ایک معنی تو وہی ہو گیا، مقدمہ سے مراد وہی ما یتوقف علیہ الشروع، ٹھیک ہے۔ ایک معنی تو وہ آپ نے پڑھ لیا، اس معنی کے اعتبار سے پچھلے والے قال اقول میں مقدمہ کے بارے میں آپ نے بات پڑھ لی۔ اب یہاں سے انہوں نے بات کیا بیان کی کہ علم کی تقسیم، تصور و تصدیق کی طرف سے بحث کا آغاز کیا، تو یہاں پہ بھی یہ کیا ہے، یہ چند مقدمات ہیں۔ تو مقدمہ کے دو تین معنی میں نے لکھوایا تھے، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، کتاب میں نے کچھ بتایا تھا۔ چلیں، تین معنی میں نے بتایا تھا آپ کو مقدمہ کے بارے میں کہ کبھی کبھار کیا ہے، آنے والے بحث پر جو چیز آنے والے بحث پر کیا ہو، موقوف ہو، تو ان پر بھی کیا ہوتا ہے، مقدمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال تارتاً علامہ یتوقف علیہ الابحاث الآتیہ، یعنی آنے والے بحث کیا ہے، بحث یہ ہے کہ منطق کی غرض و غایت جو ہے وہ منطق کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ آنے والی بحث چند اور امور پر کیا ہے، وہ موقوف ہے، تو ان پر بھی کیا ہوگا، مقدمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایک معنی تو وہ ہو گیا جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے، مقدمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور دوسرے معنی کا استعمال یہاں سے ہو رہا ہے، فقال العلم اما تصور فقط، سمجھ رہے ہیں کہ کبھی کبھار مقدمہ کا اطلاق ان امور پر بھی ہوتا ہے کہ جن پر آنے والی جو بحث جو ہوتی ہے بعض میں وہ کیا ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ علم کی غرض و غایت کا بیان کیا ہے، کم سے کم 5 مقدمات پر موقوف ہے نا بھائی، علم کی تقسیم، تصور، تصدیق کی طرف، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہ ان میں سے ہر ایک نظری نہیں اور نہ ہر ایک کیا بدیہی ہے، تیسرا کیا ہے، بعض بدیہی ہیں بعض نظری ہیں، چوتھا کیا ہے، نظریات کو بدیہات سے حاصل کیا نظریات جاتا بدیہات سے کیا حاصل کیا جاتا کیا ہے۔ تھا، اور اس پانچواں کیا ہے، اور اس حصول میں غلطی ہوتی ہے تو منطق کی ضرورت پیش آئی، یہ منطق کی کیا ہے، غرض و غایت ہے۔ تو بعد میں وہ بحث آنے والی بحث، اس بحث کا سمجھنا اس سے پہلے چند مقدمات پر موقوف ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مقدمہ کے 2-3 معنی آتے ہیں، ان میں سے 2 معنی کا استعمال تو آپ کے ایک معنی کا استعمال پہلے قال اقول میں ہو گیا، اور دوسرے معنی کا استعمال کہاں ہونے جا رہا ہے، ابھی یعنی ہوگا۔ یہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، دیکھو بڑا
علم کے بارے میں پیشے کل لکھا تھا آپ لوگوں کو کاپی میں اس سے پہلے. جی علم حصولی کسے کہتے ہیں, حضوری کسے کہتے ہیں, ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ جی جلدی جلدی کیا کیا لکھو, بڑا پڑھو تو ذرا سا. علم حضوری کی تعریف کیا ہے؟ علم مختلف وہ علم ہے جس کا معین سامنے موجود ہو. ہاں, جس میں عالم کے سامنے معلوم کی ذات ہو. جیسے مجھے اپنے بارے میں علم کیا ہے؟ علم حضوری ہے. آپ کو حضور آپ کو یاد ہوگا کہ الف لام یہ کا کیا آتا ہے؟ حضوری بھی آتا ہے. آپ نے پڑھا خلاص دونوں کے الیوم اکملت لکم, الیوم میں جو الف لام وہ کون سا ہے؟ الف لام حضوری آپ نے پڑھا ہوگا. حصولی کا علم مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہونے سے سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری تو مناطقہ کے نزدیک توجہ بڑھے. پھر ان دونوں ہی کی, حضوری اور حصولی کی, قدیم اور حادث ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ الگ الگ تقسیمیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ بھی لکھایا تھا کہ علم کا مقسم, یعنی علم کا مقسم کون بنے گا جس کے ہم تقسیم کریں گے. جی کون کون ہے؟ ارے نہیں, علم کا مقسم کون ہے؟ حضوری ہے یا حصولی ہے؟ یہ تو اقسام ہے نا بیٹا, تصور اور علم اصولی حادث. علم حصولی حادث. تین قول اس میں بیان کیے گئے. مطلق کون ہے, راجح کون ہے, لکھا ہے کہیں؟ جی دیکھیں ذرا سا تیسرا قول راجح ہے. کیا تینوں کو بیان کریں برابر. منطق کے نزدیک تصور و تصدیق. اکثر مناطقہ کے نزدیک تصور و تصدیق کا مقسم علم حصولی حادث ہے. بعض کے نزدیک مطلق علم ہے, اور بعض کے نزدیک مطلق علم مطلق اصولی علم حصولی ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ حادث ہے. پہلا قول یہ تیسرا راجح ہے. تیسرا راج ہے. پہلا قول کیا ہے؟ علم حصولی حادث. اس میں حادث کی قید میں لگا دی, جی بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلق علم حصولی ہے. حادث و قدیم اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. صحیح ہے, تین قول ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ اس کو نوٹ کر لیجیے گا, بیٹھیے صحیح سے. صحیح ہے, بات فائنل. اب یہاں پہ کچھ بات بتانے جا رہا ہوں, غور سے سنیے گا. سلم العلوم یعنی ملا حسن کی عبارت میں نے اوپر لکھی ہے بورڈ پہ, دیکھ رہی ہے؟ علم کی تعریف ہے, اور اس میں رموز اوقاف وغیرہ جیسے استعمال کیا ہوگا ویسے آپ استعمال کیجیے گا. العلم کے بعد کیا لگایا ہوں؟ دو بندیاں ہیں. اس کے بعد التصور لگایا ہوں, دو بندیوں کے بیچ میں ایک ڈیش بھی لگایا ہوں. اس کی کیا تفصیل ہے؟ علم کی تعریف انہوں نے کیا بیان کی وہ دیکھیں آپ کے. یہاں پہ کیا کمال ہے, توجہ سنیں گے بیٹے, ایک منٹ. صاحب کتاب ماتن علم کی تقسیم کریں گے, اس کے بعد ایک تعریف لے کے آئیں گے, تو وہ تعریف پہ کلام ہوگا اس پورے کالا قولوں میں. اس کالا قولوں میں چند باتیں پڑھنے والے ہیں, آپ متن سے آپ کو سمجھا دے رہا ہوں. تصور فقط کسے کہتے ہیں, اور تصور معہ حکم کا نام کس کا ہے؟ ٹھیک ہے, تصور معہ حکم کو کیا کہیں گے؟ مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں. جب بحث آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا کہ تصدیق کے اجزاء کتنے ہیں. مناطقہ کے نزدیک فلاسفہ کیا کچھ کہتے ہیں, نہیں کہتے, بات آگے آنے والی ہے. تو دو چار موٹی موٹی بات اجمالاً جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس قالا قولوں کے اندر ایک الگ نہج انہوں نے اختیار کیا. اب تک آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ مناطقہ کی منطقی کتابوں میں علم کی دو تقسیم ہے, کیا ہے؟ تصور اور, یہاں انہوں نے کیا بیان کیا؟ العلم اما تصور فقط, آگے لکھا ہے اس بیچ میں تعریف آ گئی, بہو حصول صورت الشیء فی العقل. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی تھوڑا کلام ہے کہ مرکات میں آپ پڑھو گے علم کی تعریف کے اوپر 5 تعریف ہیں اس کی. مرکات میں بات یہ آ رہی ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. صورت حاصلہ کا نام ہے یا حصول صورت الشیء فی العقل کا نام ہے؟ ٹھیک ہے, تو صحیح چیز کیا ہے؟ صورت حاصلہ کا نام ہے. حاصل انہوں نے صورت کے بارے میں, جیسے ایک موبائل ہمارے سامنے موجود ہے, یہ ایک چیز ہے نا, اس چیز کے بارے میں جو مفہوم, جو معنی, جو مطلب جو ہم سمجھ سکیں, وہ مفہوم مطلب ہمارے لیے کیا ہے؟ علم ہے. وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ معلوم ہوگی. وہ چیز اعلیٰ حال ہی وہ ہمارے دماغ میں گھس نہیں جاتی. موبائل کے بارے میں کیا ہے جانکاری ہم نہیں ہے, موبائل ہمارے دماغ میں. آگ کے بارے میں جانکاری تو آگ ہمارے دماغ میں. ایسا تھوڑی, اس کی شکل ہوتی ہے, اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے. جس کی شکل نہ ہو تو کیا ہوگی؟ فرشتے کے بارے میں شکل تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا اس کی شکل ہے, اس لیے کیا کہا؟ مفہوم اور معنی مطلوب. کہیں کبھی شکل ہو سکتی ہے, کہیں کچھ. اسی لیے عقل میں کیا ہے؟ عقل اور آئینے کے درمیان کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ فرق ہے. یہ بحث آپ جواہر المنطق کے میں پہلے ہی دوسرے صفحے میں پائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. ممکن ہے کہ امتحان میں پوچھ لیا جائے کہ آئینے میں بھی کیا تصویر چھپتی ہے اور عقل میں بھی چھپتی ہے, دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس فرق کا بیان اس میں بھی انہوں نے بیان کہ الا ان تتسم صورۃ منہ فی العقل بها یمتاز الانسان من غیرہ عند العقل کما تثبت صورۃ الشیء فی المرآة الا فرق ان المرآة لا تثبت فيها الا مثل المحسوسات. مثال کے جواب اصول
ٹھیک ہے. بات اوورال چیزیں کیا آپ پڑھیں گے؟ تصور فقط کسے کہیں گے، تصور مع حکم کسے کہیں گے، اور اسناد و امن الی امن آخر، حکم کی تعریف. انہی چیزوں پر آپ گفتگو یہ اس کاراکلم میں ختم کریں. اور ایک اہم گفتگو، اب تک جو آپ پڑھ رہے تھے العلم، علم کی دو قسمیں تصور یا تصدیق، انہوں نے اس کے خلاف کیا ہے. جو مشہور و معروف تھا، متعارف تھا، اس کے خلاف جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشہور تقسیم ہے. کیا ہے وہ؟ تصور. علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. اس سے انہوں نے عدول کیوں کیا؟ اس عدول کے اوپر شاندار جاندار بحث آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ. اور اس کو ماندار بھی مان لیجیے، شاندار بھی ہے، جاندار اور ماندار. تو وہ بحث اسی میں آپ پڑھیں گے. قسم الشیء قسیم اللہ، قسم الشیء قسمم. ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جب وہ بحث وہاں آئے گی تو ہم وہاں انشاءاللہ پیش کریں گے. اجمالی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کالا کیا بات ہوگی؟ اب یہاں سے کیا گفتگو بیان کرنے جا رہے ہیں. شارح علم کی تعریف بیان کریں گے. ماتن نے جو متن اختیار کیا اس متن کے اسلوب اور طرز اور یہ انداز کے اعتبار سے کچھ کلام کریں گے. انہوں نے پہلے ہوتا کیا ہے، توجہ دیے گا. پہلے کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اصول ہے. اصول کیا ہے؟ پہلے اس چیز کو ہم جانیں گے نہیں. کلمہ کہتے کس کو ہیں؟ کلمہ کتنی قسم ہے، اس میں فی الحال یہ تو بتا پہلے کلمہ کیا ہے. اس لیے کیا کہ صاحب کافی ہے نا، الکلمہ لفظ وجیہ لمعنی مفرد. ہاں جہاں کہیں اگر یہ کنڈیشن ہو جائے، مقسم ایسا ہے کہ جس کو الگ سے تنہا بیان کرنا دشوار ہے، اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے، تو اس مقام پر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کا کتاب چل لیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے شاید دروس بلاغت دھیان سے نہیں پڑھا ہوگا. تعریف کسی ہے؟ بلاغت کی تعریف کیا ہے؟ فساد و بلاغت کی تعریف بتائیے. فساد کی تعریف تعریف ہے بھی اس کی ہے کر نہیں ہے نا. لغوی یہ چیزیں ہیں نا، یہ اس کی صفت واقع ہے فلاں، اس طرح بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں آپ پڑھیے گا حاشیے میں دوسرے بلاغہ کے اندر اس طرح کی بات موجود ہوگی کہ اس کی الگ سے تعریف مشکل ہے. ایسے مستثنا کسے کہتے ہیں؟ جامع معنی تعریف نہیں ہوگا جس کا استثناء کیا ہوگا، آپ نے بتا دیا. مستثنا کا لغوی کیا ہے؟ ترجمہ. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کیا ہے مستثنا؟ استثناء کی دو قسمیں، متصل اور منفصل. متصل ہے منفصلی ہے، لفظ مستثنا ہو غائب ہے، تعریف ملتی نہیں اس کی. تو جہاں مقسم کی تعریف کیا ہو جائے دشوار ہو وہاں نہیں کی جاتی ہے، جہاں مشہور ہو اس کو چھوڑ دی جاتی. یہ کنڈیشن ہے. یہاں پہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا علم کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے. اس پر عمدہ گفتگو انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علم کا مقسم کون ہے؟ مطلق علم اصولی ہے. حادث و قدیم اس کا مطلب نہیں ہے. 3 اقوال ان کو دیکھ لیجیے گا بڑابر. ٹھیک ہے. لکھوا دیا تھا آپ لوگ جو بعد میں ہوں گے دشواری ہوگی. اب ذرا اس کو پڑھتے ہیں. چلو آگے. 5 مقدمات میں سے کیا ہے؟ پہلا مقدمہ، بس اسی پر پوری کتاب ختم ہے. 5 ہی مقدمے پڑھنا ہے آپ کو. پوری مطلب جو داخلہ نصاب ہو جاتے. ٹھیک ہے. ختم ہو جائے گا. چلو دیکھو. وقال العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت الشيء في العقل. علم اب دارہ اس کی یہ کر رہے ہیں، یہ وہ یا تو کیا تصور فقط ہے، اور وہ اب یہ ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہوا کہ ضمیر نے. تو اب اس حوالے سے تفصیلی گفتگو آگے آنے والی ہے کہ یہ تعریف کس کی ہے، مقسم کی تعریف ہے یا اس کی ایک قسم تصور فقط کی تعریف ہے. تو اوورآل جا کے یہ بتائیں گے کہ یہ جو تعریف بیچ میں آئی ہے تعریف کس کی آئی ہے؟ علم کی تعریف آئی. تو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ تو کچھ نہ کچھ نقطہ بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا انہوں نے کر لیا. اس لیے میں نے ملا حسن کی تعریف اور کیا لکھ کے سمجھ لو بیٹا، اس کو سمجھا دوں برابر. العلم ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ التصور. اس کے بعد کیا تعریف کیا ہے؟ والحاضر عند المدرک. یاد رکھیے، ادھر غور کریں، توجہ دیے. اب دیکھ لیں نا، اگر ادھر دیکھو علم کی یہ ہے نا، علم تصور اور نہیں حضور ذہنی لکھا ہوں مطلق پر ہے. حضور ذہنی مطلق کیوں لکھا ہوں، مقید کیوں ہے، اس کی تفصیلات آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ تینوں کے تینوں ایک ہی ہیں. اب علم بولو بھی چلے گا، تصور بولو بھی آپ چلے گا. اب بعد میں جو آپ پڑھے تصور بے وجہ ما، وہاں تصور سے مراد کیا ہے؟ تعریف. ٹھیک ہے.
پہچاننا جاننا لغوی معنی میں. یہاں پہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی چیز ہے. علم ہے تصور اور حضور ذہنی مطلق. یہ سلم العلوم یعنی ملا حسن کی وہ عبارت ہے، اس کو لکھ لیجیے. العلم کے بعد کیا لکھا؟ التصور. اور پھر اس میں کیا لکھا؟ هو الحاضر عند مدرک. قربان جائیے صاحب سلم العلوم پر، کیا دماغ انہوں نے چلایا. یہ وہی چیز جو بتانے والے نا آپ کو، انہوں نے کچھ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر استعمال کر دی علم کی تعریف میں. 3 کلمات استعمال کیے. علم بھی استعمال کیا، العلم التصور، اس کے بعد هو الحاضر. حاضر میں حضور تو آ گیا نا، جہاں مشتق ہوگا مشتق میں تو ہونا ہی ہونا ہے. عالم بغیر علم ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے بھائی. تو تین چیزیں آئیں گے اس کے اندر، اور تینوں علم کے کیا ہے؟ مترادف ہیں. اس میں کیا کہا؟ العلم اما تصور فقط. اس کے بعد کیا کرا؟ تصور معه حکم ہے. تو علم کو لے لیے اور تصور کو لے لیا اور حضور سے نہیں مطلق. تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں. مقسم کی جگہ آپ تینوں کو رکھ سکتے ہو. علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. ایسے اب یہ بول سکتے ہو تصور کی 2 قسمیں ہیں، کیا ہے؟ تصور اور تصدیق. سوال سمجھ میں آئے گا، بعد میں طرح سے اس کو کریں گے. اس کے بعد کیا لگا؟ حضور ذہنی کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. سمجھ میں آیا؟ جو علم کے اوپر کے آپ مقسم اس کو بنائیں گے، علم کو بھی بنا سکتے ہو، اس کی جگہ پہ آپ تصور کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور حاضر اندر مدرک بھی آپ رکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئے گی فوراً؟ جی اسی کی طرف اشارہ کرنا آگے مقصود ان کو بتائیں گے انشاءاللہ. چلو دیکھو اب عبارت رہو بیٹے فٹافٹ. شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یا تصور معہو، ایسا تصور ہے کہ جس کے ساتھ کیا ہو؟ حکم ہو. تصور معہو حکم. اب حکم کی تعریف کرنا ہے. وہ اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا. وہ ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا، ایجابی ہو یا سلبی ہو. برعکس دیگر جہاں حکم ہے وہ قضیہ جملہ مرکبہ مفید یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی معنی میں. ٹھیک ہے. حکم کی مراد کیا ہو گیا؟ ابھی ایک تفصیلات آ گیا. میں نے کل بتایا تھا کہ تصور و تصدیق کے کل کتنی صورت بنتی ہیں؟ 28. ان میں سے 21 کیا ہیں؟ تصور ہے، اور 7 تصدیق ہے. پوری کے پورے اس میں ٹھیک ہے نکال سکتے ہو. تو حفیظ شاہ جانی مطالعہ کریے آپ لوگ. شرح تہذیب کے اندر جو موجود ہے نا، منطقی ترکیب پر مشتمل ہے، بہت شاندار کتاب ہے. اسی کو سمجھ کر کے غیروں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی. جی ہاں، تحفہ شاہ جانی کے اندر منطقی ترکیب ہے، قواعد مہمہ پر مشتمل ہے. مجھے بنانے کا موقع ملا تھا، اس کا میں نے مطالعہ کچھ کیا تھا پچھلے سال. اس کا طبیعت بھی خراب ہو گئی. چلو وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تَصْدِيقُ. مجموع کا نام کیا ہے؟ تصدیق کا. مجموع کیا ہے بھیا؟ تصور تصدیق کے مجموعے کا نام تہذیب ہو جائے گا. تصور اور حکم کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ آپ یہاں پہ پتہ چلے گا کہ مجموع سے مراد کیا ہے، کتنے اجزاء پر تصدیق مشتمل ہوتی ہے. اس کی صلاح انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اس کے بعد کیا آیا ہے؟ مثال لے لو فٹافٹ. شرح دے گی شرح. اقول العلم اما تصور فقط ای تصور لا حکم معه. علم یا تو تصور فقط ہے. اب فقط کی وضاحت کر. ای تصور لا حکم معه، یعنی ایسا تصور ہے کہ جس کے ساتھ کوئی حکم نہ ہو. ويقال له التصور ساذج. دال بے فتح، کیونکہ سادہ کا معرب ہے، اس کو ساذج مت بنا دینا. ٹھیک ہے. ساذج كتصورنا الانسان من غیر حکم علیہ بنفی او اثبات. نفی نہیں، نفی. جیسے ہمارا انسان کا تصور کرنا، اس پر نفی و اثبات کا حکم لگائے بغیر. انسان پر نفی و اثبات کا حکم لگائے بغیر انسان کا تصور کرنا کیا ہے؟ یہ سمپل بات ہے. دیکھو بیٹے، جہاں حکم کا اذعان ہو وہ تصدیق ہے. اگر حکم ہے لیکن کیا شک ہے، وہم ہے، تخیل ہے، کچھ بھی ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ جانی زید، میرے پاس زید آیا، شک ہے، کیا جائے گا؟ تصور میں چلائے گا. اگر یقین ہے تو تصدیق. بات وہی ہے، بس یہاں پہ کیوں ہے؟ عقل کا معاملہ ہے. عقل جس کو جو مان لے آپ. برابر چلو. وَإِمَّا تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ. یا ایسا تصور ہے علم کہ جس کے ساتھ کیا ہو؟ حکم ہو. اور مجموع کو یعنی تصورات اور حکم کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں. اب اس کی مثال دیکھو فٹافٹ. کما اذا تصورنا الانسان وحکمنا علیہ بانہ کاذب وليس بکاذب. جیسے کہ ہم نے انسان کا تصور کیا اور اس پر یہ حکم لگا دیا. کیا لگا دیا؟ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے. کیا ہوگا؟ ہو گیا حکم ایجابی بھی ہو گیا اور سلبی ہو گیا. مسئلہ ختم. اچھا دیکھو آگے اما التصور. اب یہاں سے مطلق تصور کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی جو مقسم ہے، وضاحت کریں اس کی پوری وضاحت. علم کی جو 2 تقسیم انہوں نے بتا دی. جیسے مادی نے بیان کیا تھا علم تصور ہے فقط ہے، تصدیق ہے کون ہے کیا، وہ مقسم بیان کر کے نکل گئے اقسام.
اب مقسم یعنی جس کی تقسیم کی گئی اس کی تعریف کے لیے جا رہے ہیں. اما تصور، تصور بولو یا علم بولو یا پھر کچھ اور بولو. بہت خیریت سے ہوں. ہاں یہ بتاؤ جلدی بولیے.